بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو آج کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے کے متعلق ہے، جس میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تقریباً تمام اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز صاحبان موجود ہیں، جن سے ہم بلڈ پریشر کے بارے میں عام جو مریضوں کو تکلیف ہے یا جو بلڈ پریشر اس معاشرے میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اس کے متعلق کچھ عام سوالات کریں گے اور آپ کو ان کے جوابات سے کافی فائدہ ہوگا۔ میں اپنے دوستوں کا انٹروڈکشن کرتا چلوں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر سلیم اقبال صاحب، جو انچارج ہے میڈیکل ICU کی خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں۔ سر، بلڈ پریشر کے بارے میں آج کل سب کو پتہ ہے کہ یہ ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے منایا جا رہا ہے، تو ہمارے آڈینس آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے کتنے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں جن میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے؟ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ اس موقع پر مجھے آپ نے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے، جو جوان لوگ ہیں، اس میں ہر چوتھے بندے کا بلڈ پریشر کسی نہ کسی حد تک زیادہ ہے، اور اگر آپ عمر کا حساب لے لیں تو 65 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں تقریباً ہر دوسرے بندے کا بلڈ پریشر اونچا ہے، اور خواتین میں یہ مسئلہ خاص کر 75 سال کی عمر میں پھر اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور اس میں ہر 4 خواتین میں تقریباً 3 خواتین کا بلڈ پریشر اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ ترقی یافتہ ملکوں کی بات کریں تو وہاں پر کچھ علاقوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ کامن ہے، کچھ تھوڑا بہت کم کامن ہے، لیکن امریکہ میں تقریباً 45% جو جوان لوگ ہیں ان کا بلڈ پریشر اونچا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ پچھلے تقریباً 2004 یا 2006 میں کوئی ایک اسٹڈی ان کی پبلش ہوئی تھی، اور ان میں یہ دیکھا گیا تھا کہ تقریباً 12.5% لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، لیکن اب انہوں نے اس مسئلے پر قابو پا لیا ہے، اور تقریباً میرے خیال میں 55% تک کے جو لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر اونچا ہے وہ کنٹرول ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ 2010 میں ایک اسٹڈی سروے پبلش ہوا تھا، اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ تقریباً 20 ملین لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی تھا، لیکن صرف 4 ملین لوگ یعنی 20% لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے تھے، اور ان میں بھی پھر آدھے لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول تھا اور آدھے لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں تھا۔ جہاں تک میری OPD کا تعلق ہے تو یہاں پر بھی سچویشن تقریباً ایسی ہی ہے، اور جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے ان میں سے تقریباً آدھے لوگ 40% لوگوں کا بلڈ پریشر کسی نہ کسی حد تک بڑھا ہوتا ہے۔ تو سچویشن یہاں پر بھی تقریباً ایسی ہے۔ میں پشاور کی بات کر رہا ہوں، پشاور میں ٹیچنگ ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر ہمارے پاس لوگ کے پاس کارڈیالوجسٹ کی آپشن بھی موجود ہے، OPD میں چلے جاتے ہیں، کارڈیالوجی OPD میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہماری میڈیکل OPD ہے وہاں پر یہ سچویشن ہے۔ تھینک یو سلیم اقبال صاحب، یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چوتھا بندہ جو ہے اس کو بلڈ پریشر ہے، اور پھر ان میں جو لوگ ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوائیوں پہ ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو دوائیوں کی پہ ہونے کے باوجود بھی ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے۔
اور یہ ساری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ بھی ہے. ہمارے پاس جو ہے ابھی ہمارے کارڈیالوجسٹ ہے پروفیسر ڈاکٹر انبا اشرف، جو ڈین ہے میڈیکل فیکلٹی کی اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال کی. میم آپ سے ہمارے آڈینس جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا جو مرض ہے وہ معاشرے میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جس طرح سلیم اقبال صاحب نے بھی بات کی. آپ کے خیال میں اس کی مین وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر روف فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ ہم آج کے دن اس ٹاپک کو ڈسکس کر سکیں. اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ ہائی لائٹ کر دیں کہ آج ہم سب لوگ یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ پبلک اویئرنیس سیشن ہم کیوں آبزرو کر رہے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ 17 مئی ایوری ایئر وی آر آبزرونگ ایز ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے. ورلڈ ہائپر ٹینشن لیگ نے 1985 سے یہ دن آبزرو کرنا شروع کیا، اور اس کی مین وجہ کیا تھی کہ ہم اپنی جنرل پبلک کو بتا سکیں کہ ہائپر ٹینشن جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے، اور جب تک ہمیں اس کے متعلق آگاہی نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے ڈائگنوسس کتنی ضروری ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کتنی ضروری ہے، اور اس کی پراپر ریگولر مینجمنٹ کتنی ضروری ہے، تب تک ہم اپنے کو ڈفرینٹ کمپلیکیشن سے نہیں بچا سکیں گے. اور پاکستان میں پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ نے 1997 سے ہر سال 17 مئی کو یہ دن آبزرو کر رہے ہیں اپنی پاکستانی عوام کو یہ آگاہی دینے کے لیے. ایز اے چیپٹر کوآرڈینیٹر فار پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ فار پشاور، آج جو ہے میں یہ بات سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی جگہ میں یہ اویئرنیس کیمپینز جاری رکھیں، تاکہ ہم سب کو معلوم ہو کہ اس کی انڈر لائن کازز کیا ہیں. جیسے ڈاکٹر روف آپ نے پوچھا، اسی حوالے سے ہم ان کی کازز کو، فیکٹرز کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کر کے بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے، جو ہمارے سوشل ڈٹرمننٹس ہیں، کازز ہیں، گلوبلائزیشن، اربنائزیشن، ہماری جنرل پاپولیشن کی ایج زیادہ ہو رہی ہے، سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے اسٹریسز، کووڈ ابھی ہم نے گزارا ہے. تو یہ تمام وہ سوشل فیکٹرز ہیں جن سے ہم بچ نہیں سکتے، جس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی، طرز زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم اس سائلنٹ کلر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ ہمارے انڈیویژولس ہیں، بیہیویئر فیکٹرز. ہم سب تن آسان ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا ارلی ٹو رائز اینڈ ارلی ٹو بیڈ، جو کہ سب سے بیسٹ ہیلتھی لائف گزارنے کی ایک کی تھی. بٹ آج کل ہم دیکھیں، ہم سب کی لائف بہت سیڈنٹری ہو گئی ہے. سیڑھیاں چڑھنا ہم پسند نہیں کرتے، لفٹ لیتے ہیں. تھوڑی سی جگہ بھی جانا ہو، مارکیٹ روٹی لینے، تو گاڑی نکال کے لے کے جاتے ہیں. سیم از دا کیس، ٹی وی ریموٹ سے آن کرتے ہیں، اور وہ ٹائم آنے والا ہے جب کہ آنکھ کے پلک جھپک سے ہم اپنے گھر کے تمام دروازے کھولیں گے، بند کریں گے، ٹی وی آن آف کریں گے. سو دس سیڈنٹری لائف اسٹائل از دا مین کلپریٹ بیہائنڈ اٹ. اس کے ساتھ ساتھ اسموکنگ، شیشہ، نسوار ہمارے اس علاقے میں، یہ وہ بہت اہم فیکٹرز جو کہ گریجولی آپ کی رگوں کو آہستہ آہستہ تنگ کرتے جاتے ہیں، عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ جو اسٹریس لیتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کا خون اور آکسیجن کا جو سپلائی ڈیمانڈ ریشو ہے وہ اس طریقے سے اچیو نہیں ہو سکتا. الکوہول آل دو ہمارے معاشرے میں کم ہے، بٹ یہ ایک اور فیکٹر ہے جو کہ بیہیویئر جس فیکٹرس میں جس میں ہم کہتے ہیں آتا ہے، اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس چیز کے. یہ فیکٹرس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماڈیفائبل رسک فیکٹرس ہیں، جو کہ حفیظ صاحب اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر آپ کے چھپے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائملی آپ اسے آئیڈینٹیفائی کریں، اور وہ سب ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے. ہائی بلڈ پریشر، ہائی شوگر، ڈائبٹیز، ڈسلپیڈیمیا مطلب کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، اور اوبیسٹی جس میں آپ کا وزن کا بڑھ جانا ہے.
सो इन तमाम फैक्टर्स को टाइमली हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपने मुआलिज के पास जाना चाहिए और उनसे प्रॉपर डायग्नोज करके मैनेजमेंट लेनी चाहिए और रेगुलर फॉलो अप करना चाहिए। और इनसे मुतल्लिक जो दवाई है प्लीज़ उसको बंद मत करें। अगर आपकी नमाज कज़ा हो जाए तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई कज़ा हो जाए तो उसकी कज़ा नहीं है, एंड अप आप कॉम्प्लिकेशंस में करते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या है हम सबको मालूम है। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इन द एंड हम एंड अप कैसे करेंगे? या तो खुदा न करे हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, नज़र ब्लड प्रेशर की वजह से जा सकती है, कम हो सकती है। सो दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम सबको मालूम है, ये हमारे छुपे दुश्मन हैं। हम इन्हें आइडेंटिफाई करें और अपने अपने तरीके से इनको कंट्रोल करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। वजूहात वो चीज़ें होती हैं जिन पे अगर हम, जिस तरह मैडम ने बताया कि स्ट्रेस है और जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग है, अगर इनसे हम ख़ुद को बचाएं तो ब्लड प्रेशर आपको हो नहीं सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप से ब्लड प्रेशर होने से बचाएं, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसे कंट्रोल करना, दवाइयाँ लेना, फिर ये एक अलग मुअम्मा बन जाता है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जो माहिर अमराज़ गुदूद और शुगर हैं, डॉक्टर सलेमान इलाही, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और इंचार्ज है यहाँ पे खैबर टीचिंग अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे जो सामीन है वो मालूम करना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर की मर्ज़ की ज़्यादती और इसका इंसान के जिस्म में मौजूद हार्मोन का एक दूसरे के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ है? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे हम लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को आगाह कर सकते हैं चीज़ों के साथ। जैसे कि सर ने बताया कि हर चौथे बंदे को ब्लड प्रेशर है, ऐसे ही तकरीबन हर चौथे बंदे को डायबिटीज़ भी है, और ये दोनों चीज़ें काफ़ी रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। इनके जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे मैडम ने बताया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। चूँकि एंडोक्राइन में सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास डायबिटीज़ के आते हैं और कॉम्प्लिकेशन भी सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की होती है। चूँकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों इकट्ठे एक हमें पैकेज में मिलते हैं जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये वो गाड़ी के पहिए हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया में इस पर बहुत ट्रायल्स हो चुके हैं, स्टडीज़ हो चुकी हैं कि सिर्फ डायबिटीज़ वाले डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, ये देखने के लिए कि लोगों में कॉम्प्लिकेशन किस हद तक कम होती हैं। लेकिन उनमें ये उनको मालूम हुआ कि हम एक चीज़ को तो कंट्रोल कर लेते हैं और उससे हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस को अचीव कर भी लेते हैं कि वो ना हो, लेकिन दिल के अमराज, MI, हार्ट अटैक, जैसे मैडम ने बताया, स्ट्रोक, इन चीज़ों पर काबू तब तक नहीं पा सकते कि जब तक एक डायबिटिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल ना कर लें। तो एक आसान आदमी के लिए एक आसान लफ्ज़ों में ये है कि डायबिटीज़, मोटापा, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, ये गाड़ी के वो 4 पहिए हैं जिनको आपको इकट्ठा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इनमें से एक पहिया भी निकाल देंगे तो आप कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच सकते जैसे कि हम चाहते हैं कि बचें। तो प्रिवेलेंस चूँकि डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोग इस वक्त पाकिस्तान में शुगर का शिकार हैं और ऑलमोस्ट इतनी ही प्रिवेलेंस हाइपरटेंशन की है। तो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना नहायत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक और बात भी कर लूँगा, बाज़ लोगों में हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो उनमें कुछ जो परसेंटेज ऑब्वियसली उनकी कम है, 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्योर हार्मोन कॉजेज़ होती हैं हाइपरटेंशन की। तो ये मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप लोग इसके जहन में भी रखें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा 3 से 4 गोलियों के ऊपर, तो आप ज़रूर विज़िट करें, या आपको बहुत यंग एज में हाइपरटेंशन हो गई है तो आप ज़रूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से को विज़िट करें और उनसे पता करें कि किसी हार्मोनल कॉज की वजह से तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, ताकि उसको टाइमली सॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि अगर आप इस हाइपरटेंशन को सॉर्ट आउट नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो ये आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाती है। बहुत शुक्रिया सलेमान साहब, आपने बहुत सही तौर पे इसको एलाबोरेट किया। आपका ये मतलब है कि ब्लड प्रेशर 2 किस्म के हैं, एक वो जिनकी कोई हार्मोनल काजेज़ नहीं है, जिसको लोग आम और आम में एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो 90-95% है। 5% वो लोग हैं जिनमें नीची छुपी वजूहात हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर दवाइयों के साथ कंट्रोल नहीं हो रहा है, या कम उम्र में किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, या साथ में कोई और एसोसिएटेड कंडीशन होती है, तो उनको अपने मॉलिज के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ मुआयना करना चाहिए ताकि उसकी
وجوہات کے بارے میں جانا جا سکے. بہت شکریہ. ہمارے جو اگلے مہمان ہیں وہ نیفرولوجسٹ ہے, گردوں کے ماہر امراض ہے. میڈیکلی گردوں کے 2 قسم کے ماہر امراض ہوتے ہیں, ایک یورولوجسٹ ہوتا ہے, ایک نیفرولوجسٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس نیفرولوجسٹ ہے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر احمد زیب صاحب. سر, گردوں کے مرض بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کافی حد تک روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, اور آپ کے پاس مختلف قسم کی گردوں کے مریض آتے ہیں. ان کا بلڈ پریشر کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے؟ السلام علیکم. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بیسیکلی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گردے کے جتنے بھی بیمار ہیں یا جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں, ان میں سے آدھے یا تو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. اگر گردے کے بیمار کے جب گردے کام کرنا 50% سے کم ہو جاتے ہیں, کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, تو ان میں 80% لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو بلڈ پریشر کے بیمار ہیں ان کو بھی گردے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. 1/3 جب ایک تہائی لوگ جو ہائپر ٹینشن کے لوگ ہوتے ہیں 8 سے 10 سال بعد ان کے گردے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. ایک گردے فیل ہو جائیں تو ان کے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے گردے کی بیماری فردر بڑھے گی. اور اس کے علاوہ جو کہ میجر کلر ہے, جو کہ سب سے زیادہ ہمارے گردوں کی بیمار جس سے مرتے ہیں, اس میں ہارٹ اٹیکس, سٹروکس, یہ چیزیں ہیں. ڈائلسس تو وہ کرتے بھی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ 3-4 سال میں وہ یا تو دل کی بیماری سے مر جاتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, یا ان کو سٹروک. تو ہمارے گردے کی بیمار بھی پھر وہ کارڈیالوجی پہ برڈن بڑھ جاتا ہے ان کا. تو یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا اس سے پہلے بھی ضروری ہے, اور جب آپ کو گردے کی بیماری ہو جائے تو پھر تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے سلیم اقبال صاحب نے کہا تھا کہ 1/4 لوگ پاکستان میں یا ڈائبٹیز کے ہیں یا شوگر کے بیمار ہیں. اب 1/4 مطلب 3 کروڑ لوگ, ان میں سے اگر 1/3 لوگوں کے گردے فیل ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تو اتنی بڑی مقدار تو دنیا کی کوئی بھی حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. نہ ان کو ہم ڈائلسس کی فیسلٹی دے سکتے ہیں, نہ ان کو ہم ٹرانسپلانٹ کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو جتنی جلدی ان کو بلڈ پریشر کو یا شوگر کو ارلی سٹیجز میں کنٹرول کریں اور ٹارگٹس اچیو کریں, صرف کنٹرول کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم بلڈ پریشر کی بیماری کی معلومات بھی کر لیں, اور ان میں سے دنیا میں بھی آپ دیکھیں 40 سے 50% لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے. مطلب ہے کہ یہ 60% لوگ جو ان کنٹرول ہیں, جو کہ آلریڈی یہ جا رہے ہیں ٹورڈز یا تو ہارٹ بیماری کی وجہ سے کی طرف جا رہے ہیں یا گردوں کی بیماری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کو ارلی سٹیجز میں کنٹرول کرنا اور ٹارگٹس اچیو کرنا. یہ گولیاں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 2 گولیاں لے رہا ہوں, یہ 3 لے رہا, یہ کنٹرول نہیں ہو رہا, بس ٹھیک ہے میں کہاں سے جاؤں گا. نہیں, آپ نے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, جو کہ کارڈیالوجسٹ صاحب کو بتاتے ہیں کہ 130/80 سے یا 140/90 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جس حالت میں بھی ہو. اس لیے کہ پھر آپ کو اس کے بعد میں جو کمپلیکیشنز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گی, اور وہ آپ نے اگر ابھی اس وقت کنٹرول نہیں کیے تو بعد میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بلڈ پریشر جو ہمارے گردوں کے بیمار ہوتے ہیں, یا تو ان کے رگیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گردے فردر فیل ہونا شروع ہوتے ہیں, یا ان میں نمکیات جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان کے وجود سے جو ہے نمکیات نکلنا کم ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور سب سے زیادہ پھر خطرہ سٹروکس کا اور ہارٹ اٹیک کا ہوتا ہے. بہت شکریہ مزید صاحب. آپ کا مطلب ہے کہ بلڈ پریشر اور گردے کی بیماری لازم ملزوم ہے. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور اس کو گردے خراب ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے اور گردے بھی, اور کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ہمارے آخری مہمان جن کو سننے کے لیے نہ صرف ہماری آڈینس بے تاب ہوتے ہیں بلکہ ہم بھی بے تاب ہوتے ہیں, جو ہم کارڈیالوجی میں KPK میں ہی از دا پوائنیئر ون, ہم سب ان کے شاگرد ہیں, پروفیسر حفیظ اللہ صاحب. سر, آپ سے میرا بہت اہم کویسچن ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. جیسا ہم نے ڈسکشن کی کہ معاشرے میں بلڈ پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے, ایسی کتنے لوگ ہوں گے جن کو بلڈ پریشر کا پتہ نہیں ہے, ان کو بلڈ پریشر ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے؟ اور کیا اگر ہم بلڈ پریشر کے بارے میں آگاہی اور شعور پیدا کریں تو کیا ہم اس سے پھیلنے والے جو اور بیماریاں ہیں اور پیچیدگیاں ہیں, کیا اس کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش کی کہ سب اسپیشلسٹ کو اس فورم پہ جمع کیا, اور یہ ان اٹ سیلف از این اویئرنیس کہ یہ صرف کارڈیالوجسٹ کا کام نہیں ہے, اس میں جنرل فزیشین, نیفرولوجسٹ, ڈائبٹالوجسٹ, دے آر آل انوالوڈ.
اور یہ جو سائلنٹ کلر ہے یا موذی مرض ہے اس کے خلاف جہاد میں ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. I will take you to this survey which was conducted by Diabetics Association. It's called Second National Diabetes Survey. اور اس سروے میں جو آپ سے ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ الارمنگ باتیں ہوئی اور it was sort of age related hypertension prevalence is actually 46.2%. And out of this 46.2%, 20% people knew about it اور 24% people did not know about it. یہ آدھی پاپولیشن کو معلوم تھا اور آدھی پاپولیشن کو اس سروے کے دوران ان کو پتہ چلا کہ ان کو بلڈ پریشر کا مرض ہے. تو آپ کی پہلی بات کا جواب تو یہ ہو گیا کہ تقریباً آدھی پاپولیشن کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے پرسنز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مار ہے کہ وہ comes and strikes you and you never know about it. So we have to make a deliberate, a concerted effort کہ ہم زیادہ معلومات کریں کہ بلڈ پریشر کے ہر آدمی کا بلڈ پریشر چیک ہونا چاہیے, چاہے وہ فزیشین کے پاس ہے, نیفرولوجسٹ, ڈائبیٹولوجسٹ, یہ تو خیر کرتے ہی ہیں, بلکہ ادروائز ایز ویل. اینڈ دیر از اے بگ اسٹڈی اف یو ریمبر کالڈ باربر اسٹڈی, اور اس میں یہ ہوا تھا امریکہ میں کہ انہوں نے باربر شاپس میں بلڈ پریشر اپریٹس رکھ دیے اینڈ اینی بڈی ہو از گوئنگ فار ہیئر کٹ وڈ گیٹ ہز بلڈ پریشر چیک ڈن. یہ سیکنڈ جو کوشچن تھا اینڈ ویری انٹرسٹنگ, there's a recent study published again in JAMA, or this was done by collaboration between Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan. And Pakistan اس میں ٹاپ کیا اور بہت اونچے نمبروں سے, اور ٹاپ کس میں کیا کہ ہمارا اسکور تھا 70%, بنگلہ دیش 54%, سری لنکا 52%. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں تھا. تو جو آپ کی بات کر رہے تھے آپ کہ آؤٹ آف 100 70% people in spite of knowing, in spite of treating, in spite of taking drugs, blood pressure was not controlled. So it's a huge problem. جو ہم نے پہلے ہم ایک زمانے میں کہتے تھے کہ جی 100 میں سے 50% لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر کا معلوم ہی نہیں ہے, جن کو معلوم ہے only 50% they take tablets, اور جو ٹیبلٹس کھاتے ہیں ان کا 50% is controlled. That is still holds true in Pakistan and abroad. Figures have changed, but there is a huge gap. ابھی اللہ کا شکر ہے there is more awareness, and ایک اور بڑی اچھی بات کہ we have got access to lots of more drugs combinations جو پہلے. تو ابھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنا جو ہے ہمارے لیے ایز کارڈیولوجسٹ, نیفرولوجسٹ, ڈائبیٹولوجسٹ ذرا سا آسان ہے. اور آج کل جو دوائیاں بھی ہیں وہ بھی شکر ہے خدا کا کہ بہت مہنگی, آؤٹ آف ریچ نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ از اے ویری پازیٹیو سارٹ آف اے تھنگ وچ شوڈ ایکٹ. لیکن صرف دوائی پہ انحصار کرنا از ایبسلیوٹلی ناٹ کریکٹ. جس طرح آپ سب نے فرمایا اینڈ آئی ول انڈورس اٹ کہ 3 important things: salt intake has to be reduced, and of course along with it cholesterol and caloric intake. موٹا ہوگا آدمی جتنا پیٹ بڑا ہوگا اتنا بلڈ پریشر کا وہ. اور آپ لوگوں نے جو اسٹڈی کی تھی پشاور ہارٹ اسٹڈی ہم نے کی تھی, we looked at about 1400 people at different status of society, and پھر اس میں پتہ لگا کہ جی there are people as high as 70%, especially among prisoners and among teachers and among lawyers, like little affluent society. They had blood pressure which they did not know about. اور پھر ہم نے اس کو ساتھ ناپا ان کی ویسٹ, ان کا ویٹ اور ان کا BMI. تو پتہ لگا کہ جب آپ موٹے ہوتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے, آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے, آپ کی ڈائبٹیز بھی بڑھتی ہے. سو دس از اے پیکج ڈیل. یہ جو انہوں نے پیکج ڈیل کی بات کی, I would like to reinforce it again. Blood pressure in itself is high figures, لیکن it's also a harbinger of lots of things together. اور اس چیزوں میں سب سے زیادہ ہے کہ جس کا بلڈ پریشر آیا ہوگا اس کو 1-2 سالوں میں شوگر بھی ہو جائے گی, اس کا کولیسٹرول بھی بڑھ جائے گا, اور اٹ ول بی لائک اے سٹنگ ڈک فار ایدر خدا نہ کرے فالج اور مور کامنلی ہارٹ اٹیک. سو جب آپ بلڈ پریشر کا علاج کریں یا آپ ڈائبٹیز کا علاج کریں تو یو کی ناٹ کنفائن یور سیلف ٹو اونلی ون فیلڈ, یو ہیو ٹو لک فار آل دا تھنگس ٹوگیدر.
तो जो बात पहले डॉक्टर साहब ने की मैं उसको दोबारा रिपीट करूँगा कि हमारे वो 4 नारे थे जो हम काफ़ी अर्से से लगा रहे हैं. The first is कि search your house for enemies, or those are the enemies which we do not know about and which may be residing in our body. There's blood pressure, there is cholesterol, there is sugar, and one more thing is our weight. कि हम लोगों को पता नहीं हमारा वेट कितना होता है या वेस्ट. तो जब तक इन 3 चीज़ों के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे, इनके चूँकि सिम्टम्स नहीं है, you will never be able to know about it. Second हमारा था कि watch what you eat, and when you say that you mean कि how much salt you are taking, so you reduce your salt intake. How many calories you are consuming, so जितने आप calories, आप तो माशाल्लाह सारे smart doctors बैठे हुए, but people eat a lot and then they get fat and they get problems. And third was calories and cholesterol, so cholesterol intake होना चाहिए. And the messages थे कि we must encourage people not only to stop smoking themselves, but also to not tolerate anyone smoke in their presence. So passive and active smoking has to be very actively discouraged. And the last one was that all of us should go and take a walk. Kitni walk? कम अज़ कम 20 से 30 मिनट. कितनी routinely? At least 5 days a week. और इतनी एग्रेसिव हो कि जब आप वॉक कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सांस फूल जाए. तो इस किस्म की वॉक जो है, it is more beneficial than a leisure walk after dinner, and most people should be taking a walk before meals rather than taking it after meals. So once again ji, thank you very much for having us all over here, and over to you. बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आप लोगों को इस जो हमने स्पेशलिस्ट को बुलाया था इस दिन के काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा. बहुत शुक्रिया.